علامہ شبلی نعمانی اپنی کتاب شبلی نامہ میں لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ محمود غزنوی نے اپنا دربار لگا رکھا تھا اور اس میں ہزاروں افراد شریک تھے، جن میں ان کی سلطنت کے تمام علماء کرام، کاتب اور ابدال حضرات بھی شریک تھے۔ محمود غزنوی نے پوری دربار کو مخاطب کر کے سوال و اعلان کیا کہ کیا اس ہزاروں کے دربار میں کوئی ایسا اللہ کا نیک بندہ بھی موجود ہے جو مجھے حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کروا سکے؟ اس دربار میں موجود تمام علماء، کاتب اور ابدال اپنی اپنی جگہ پر خاموش بیٹھے رہے۔ اسی دربار میں محمود غزنوی کی سلطنت کا ایک چھوٹا سا مزدور کسان پورے مجمع میں کھڑا ہو گیا اور اس نے بادشاہ سلامت کو عرض کی کہ جناب والا، میں آپ کو حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کروا سکتا ہوں۔ بادشاہ نے اس بارے میں تفصیل جاننے کے لیے اس سے پوچھا اس کی کیا کیا شرائط ہوں گی، تو جواباً اس مزدور کسان نے کہا کہ بادشاہ سلامت، مجھے اس کے لیے دریا کے کنارے 6 ماہ کا ایک چلہ کاٹنا ہوگا۔ میں خود ایک غریب مزدور کسان ہوں، میں اگر آپ کے لیے چلہ کاٹنے کی غرض سے سب کام چھوڑ کر اس میں مگن ہو گیا تو میرے بیوی بچوں کی روٹی روزی بند ہو جائے گی۔ اگر آپ میری بیوی بچوں کی کفالت کا ذمہ 6 ماہ کے لیے لیتے ہیں تو میں اس چلے کے لیے تیار ہوں۔ سلطان محمود غزنوی نے اس مزدور کی شرائط کو تسلیم کر لیا اور اس سے چلہ کے لیے دریا کے کنارے بھیج دیا گیا اور اس کے بیوی بچوں کی 6 ماہ کے لیے کفالت کا ذمہ لے لیا۔ 6 ماہ گزرنے کے بعد بادشاہ نے اس مزدور کسان کو اپنے سامنے پیش کروانے کا حکم دیا۔ مزدور کے پیش ہونے پر اس کا کہنا تھا کہ حضور، چلے کے دوران پڑے جانے والے وظائف آگے پیچھے یا الٹے ہو گئے ہیں، جس کے باعث مجھے کامیابی نہیں مل سکی، اور اگر میں وہی چلہ دوبارہ سے شروع کروں تو اس کے لیے پھر سے 6 ماہ درکار ہوں گے۔ چنانچہ بادشاہ نے اس دیہاتی آدمی کو پھر سے 6 ماہ کا وقت دے دیا۔ پھر سے 6 ماہ گزرنے کے بعد اس دیہاتی مزدور کو دوبارہ بڑے دربار میں پیش کیا گیا اور اس سے سوال کیا کہ میرے کام کا کیا بنا؟ تو مزدور نے بادشاہ محمود غزنوی کو عرض کیا کہ جناب، میں اللہ کا ایک گناہگار بندہ ہوں اور میں کہا اور حضرت خضر علیہ السلام کہا۔ 1 سال قبل آپ نے جب اپنی خواہش کا اظہار اپنے دربار میں حاضر علماء کرام، کاتب اور ابدال حضرات کے سامنے رکھا تو میرے گھر میں پاکے چل رہے تھے اور وہ بھوک و افلاس کے باعث مر رہے تھے۔ میرے پاس کام بھی نہیں تھا، اس لیے میں نے آپ کے سامنے جھوٹ بولا تھا تاکہ میرے غریب بیوی بچوں کے لیے 2 وقت کی روٹی کا انتظام ہو سکے۔ اس پر سلطان محمود غزنوی کو ناگوار گزرا اور بادشاہ نے دربار میں موجود اپنے ایک وزیر سے کہا کہ آپ بتائیں اس مزدور دیہاتی کے جھوٹ کی سزا کیا ہونی چاہیے۔ تو اس وزیر نے سلطان محمود غزنوی کو مشورہ دیا کہ اس دیہاتی جاہل انسان نے بادشاہ سلامت سے نہ صرف جھوٹ بولا بلکہ 1 سال کا وقت بھی برباد کر دیا ہے، اس لیے فوراً اس مزدور کا سر اس کے تن سے جدا کر دیا جائے۔ اسی دربار میں موجود ایک نہایت خوبصورت نورانی چہرے والے بزرگ بھی موجود تھے۔ انہوں نے فوراً اس وزیر کی تجویز کردہ سزا کی تائید کی۔ سلطان محمود غزنوی نے اپنے دوسرے وزیر سے اس بارے میں پوچھا کہ اس دیہاتی کی کیا سزا ہونی چاہیے، تو اس وزیر نے اس دیہاتی کے لیے یہ سزا تجویز کی کہ اس جاہل مزدور کو سرے عام بھوکے خونخوار کتوں کے آگے ڈال دینا چاہیے تاکہ یہ تڑپ تڑپ کر ہلاک ہو، جس سے دیکھ کر رعایا کو عبرت حاصل ہو۔ اس پر دربار میں موجود اسی نورانی چہرے والے بزرگ نے دوبارہ بادشاہ سے کہا کہ یہ وزیر بھی غلط فرما رہے ہیں، اس مزدور کو یہ سزا بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد آخر میں بادشاہ سلطان محمود غزنوی نے اپنے پیارے غلام ایاز سے پوچھا کہ اس بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ تو ایاز نے بادشاہ سے کہا کہ حضور بالا، آپ کے فیاضی اور خدا ترسی کے باعث اس غریب دیہاتی کے بچے 1 سال تک پالتے رہے اور اس 1 سال میں اس کے گھر کا خرچ چلانے کی وجہ سے آپ کے خزانے میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی اور نہ ہی اس کے جھوٹ کے باعث آپ کی شان میں کوئی فرق پڑا ہے۔ مجھ ناچیز کی رائے یہ ہے کہ آپ اس مزدور دیہاتی کو معاف کر دیں، کیونکہ اگر اس دیہاتی کو سزائے موت دے دی گئی
تو اس کے بعد اس کے بیوی بچے بھوک و افلاس سے ہی مر جائیں گے۔ اب پورے دربار میں بالکل خاموشی چھا چکی تھی۔ اس پر اسی نورانی چہرے والے بزرگ نے دوبارہ کہا کہ جناب بادشاہ سلامت، ایاز بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اس پر بادشاہ سلامت نے اسی نورانی چہرے والے بزرگ سے دریافت کیا کہ آپ نے اس سے پہلے 2 وزیروں کی تجویز کردہ سزاؤں کی تائید کی اور اب ایاز کی طرف سے دی گئی تجویز کو درست قرار دے رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس نورانی چہرے والے بزرگ نے جواباً کہا کہ حضور، جس پہلے وزیر سے آپ نے اس مزدور کے لیے سزا تجویز کرنے کا کہا اور اس نے گلہ کاٹنے کا بولا، کیونکہ اگر اس وزیر کو خاندانی اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ وزیر خاندانی اعتبار سے ایک قصائی پیشہ رکھنے والا وزیر ہے، اور قصائی کا تو کام ہی گلہ کاٹنا ہوتا ہے۔ اس میں اس وزیر کی کوئی غلطی نہیں، بلکہ غلطی آپ کی ہے، کیونکہ آپ نے ایک قصائی کو اپنے دربار میں وزیر رکھا ہوا ہے، اور دوسرے وزیر جس نے اس دیہاتی کو خونخوار کتوں کے آگے ڈالنے کی سزا تجویز کی تھی، اس وزیر کے والد کا پیشہ بھی یہی تھا کہ اس کا والد بادشاہوں کے کتوں کو نہلایا کرتا تھا اور انہی خونخوار کتوں سے شکار کی چیر پھاڑ کرواتا تھا۔ اب دوبارہ سے اس میں غلطی آپ ہی کی ہے سلطان معظم، کہ آپ نے ایسے لوگوں کو وزیر بنا رکھا ہے جن کا خاندانی ماضی اسی بات کی غمازی کرتا ہے، اور ایسے وزیروں سے اسی بات کی امید رکھی جا سکتی ہے کہ وہ غریب رعایا کے لیے ایسے ہی سزائیں تجویز کریں گے۔ اور یہ بات غور سے سن لے، آخر میں جب آپ نے اپنے غلام ایاز سے اس بارے میں پوچھا تو کیونکہ ایاز ایک سید زادہ ہے، اور ایک سید زادے کی یہ شان ہے کہ وہ اپنا سارا خاندان میدان کربلا میں ذبح کروا دیتا ہے، لیکن وہ بدلے کے بارے میں کبھی نہیں سوچتا۔ سلطان محمود غزنوی اپنے تخت سے کھڑا ہو گیا اور اپنے غلام ایاز کو مخاطب کر کے بولا، ایاز، تم نے مجھے آج تک نہیں بتایا کہ تم ایک سید زادے ہو۔ ایاز نے کہا، میرے شہنشاہ، پوری زندگی میں یہ راز نہ میں نے کسی کو بتایا اور نہ کسی کو معلوم تھا کہ میں سید زادہ ہوں، لیکن آج اس نورانی چہرے والے بزرگ نے میرا راز پوری دربار میں کھول دیا۔ چنانچہ آج اس بڑے دربار میں بھی ایک راز سے پردہ اٹھاؤں گا۔ وہ راز یہ ہے کہ یہ نورانی شکل بزرگ کوئی عام ہستی نہیں، بلکہ یہ خود حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ دوستو، آپ کو یہ سٹوری کیسی لگی؟ اپنے قیمتی رائے ضرور دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ جزاک اللہ۔